السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ دخان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک شروع کا ایک رکوع 29 نمبر آیت تک ہم سمجھ چکے۔ آج دو رکوع بعد والے آیت نمبر 30 سے 59 تک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ دخان پارہ نمبر 25 آیت نمبر 30۔ اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی، مطلب فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے بچایا، جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں تھا، مطلب ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بڑے ان سے کام لیتا تھا، ظلم کرتا تھا ان کے اوپر۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ انہیں پسند کیا اور اس زمانے کے تمام لوگوں میں انہیں افضل، کیونکہ امت محمدی کو تو کنتم خیر امت کہا قرآن نے، اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان میں سب سے افضل انہیں بنا دیا تھا جان بوجھ کے۔ مطلب اللہ نے کہا ہم نے دانستہ طور پہ اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں افضل بنایا اس وقت، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی، مطلب کھلی نشانیاں معجزات کے ذریعے آزمایا گیا انہیں۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں، مطلب کفار مکہ بھی تو فرعون کی طرح کفر شرک کی باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی انجام ہوگا ان کا بھی، کہ آخری چیز یہی ہمارے پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مطلب منکرین آخرت تھے، آخرت کے حساب پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 36۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، مطلب انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ مشرک اور منکر یہ کہتے تھے اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ مطلب یمن کے علاقے میں قوم تھی بہت طاقتور جو تباہ ہوئی عذاب سے، اور قوم سبا اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ آج سمود جو ہیں وہ ان سے بھی پہلے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار لوگ تھے۔ جب زمین پہ عذاب آئے تو سزا ملی یہاں پہ، تو آخرت میں پکا ہے ان پہ عذاب آئے گا۔ جو لوگ یہاں سزا میں بھگتیں گے عذاب کی، انہیں آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، مطلب یہ سنجیدہ تخلیق ہے۔ انسان کے اندر کی خیر اور شر کی حص جو ہے وہ فیصلہ کرائے گی۔ پہلے سورہ سواد آیت 27 میں مضمون آ چکا، پھر سورہ مومنون 115-116 نمبر آیت میں، سورہ ہجر 85 میں بھی یہ سب بیان آ چکا۔ بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا، اللہ نیکوں کو نیکی کا اور بدوں کو بدی کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے درست تدبیر اللہ کی، لیکن ان سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اس مقصد سے غافل ہیں، تبھی تو یہ آخرت سے لاپرواہ ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم واقعی آخرت کی فکر میں ہیں یا لاپرواہ ہیں آخرت سے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اللہ اصل مقصد کی تکمیل جو ہے اس کا دن ہے، فیصلے کا دن۔ اس دن سب کا حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے، سب کی پیشی ہوگی۔ آیت نمبر 41۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مطلب ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، جیسے سورہ مومنون 101 نمبر آیت میں بھی کہا گیا اور سورہ آل 10 میں بھی ہے یہ بات۔ مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، مطلب اس کے کام اس کے دوست آ جائیں گے جن کے اللہ اجازت دے گا شفاعت کی مدد کی، تو وہاں ان کے وہ دوست کام آ سکتے ہیں جو یہاں اللہ کے کہے پہ چلیں گے، وہاں اللہ کی مہربانی ان پہ ضرور ہوں گی۔ بے شک زقوم
طور کا درخت ہے، مطلب اہل جہنم کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اور زقوم ایک جہنم میں ایک درخت ہے جو گناہ گاروں کا، دوزخیوں کا کھانا ہوگا. گناہ گاروں کا کھانا ہے. جو زقوم کا پیڑ ہے اس کی پتی اور اس کے پھل اتنے کڑوے ہوں گے وہ انہیں کھلائے جائیں گے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے. مطلب جیسے پگھلا ہوا تانبا، انتہائی کانٹے دار سڑا ہوا کڑوا بدبودار کھانا ہوگا. یا تلہٹ، جیسے تلچھٹ نہیں ہوتی جو پیٹ میں جوش ماری کھولتے ہوئے نیچے نیچے کا تیل جو بیٹھ جاتا ہے، وہ یہ اہل زقوم کا جو اس کا زقوم کا پیڑ ہے اہل جہنم کا کھانا، وہ جب پیٹ میں جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ان کی پیٹوں کو سڑائے گا اور تلچھٹ کی طرح کھولے گا. مثل تیز گرم پانی کے، مطلب کھولتے پانی کی طرح سے وہاں وہ کھولے گا. جیسے ہم نے دیکھا ہوگا پتیلی میں کیسے آواز کے ساتھ پانی کھولتا ہے، اس طرح پیٹوں میں یہ پیڑ جانے کے بعد اس کے پھل اور اس کی پتی وہ کھولیں گے. اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ. مطلب کھولتے پانی میں ڈبکی دو اور نکالو اور پھر اسے دوبارہ سے پھر کھولتے پانی میں ڈال دو. یہ سزائیں ہیں جو وہاں جہنم میں ہوں گی جو ہم سن رہے ہیں اس میں آیتوں میں. پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ. مطلب جہنم کے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ بار بار ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو. اس سے کہا جائے گا چکھو، چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑی اکرام والا تھا. اللہ دنیا میں بڑی عزت تھی تیری، اللہ کی نظر میں ہوتی تو بات بنتی. آج تو ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کی نظر میں عزت بنا رہے ہیں یا لوگوں کی نظر میں یہاں لوگوں سے ڈرتے ہیں. تکبر کی وجہ سے یہ بار بار کہا جائے گا چکھ چکھ، اس پانی کو چکھ، بار بار کہا جائے گا. یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. مطلب قیامت کے آنے میں جو شک کرتے تھے نا، آج ہم بھی ہمارے اعمال سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی. مطلب ہم لوگوں کے اعمال سے لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم خود بھی کسی آخرت کی فکر ہے، کیونکہ وہ تو اسی کی کوشش کرے گا. ایسے ہی جس کا آخرت کی فکر ہوگا وہ ویسے ہی عمل کرے گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جو کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں تو ہے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. اور ایک حدیث یہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پہ ہے. مطلب جس ٹائم ہمارا خاتمہ ہوگا اس ٹائم ہمارا جو معاملہ ہے وہ کام آئے گا. اگر کلمہ طیبہ ہمیں مل گیا، مرتبہ ایمان مل گیا تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ تو معاملہ جو ہے بس خرابی ہے. تو تمام نیت کا جو مظہر ہے وہ ایمان ہے. یہاں اللہ نے وہی کہا یہی وہ چیز ہے جس سے تم شک کیا کرتے تھے. اللہ عذاب میں بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے. مطلب جنت میں باغوں اور چشموں میں باریک اور دوبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. مطلب اوپر جو ہے وہ باریک لباس ہوگا ریشم کا، اندر موٹا لباس ہوگا، ڈبل لباس ہوں گے جیسے راجہ مہاراجا پہنتے ہیں. اوپر کافروں کے ایمان کا بیان ہوا تھا، اب اہل ایمان کا بیان جنہوں نے جنت کے لیے محنت کی ہوگی. جنت میں ریلیکس ماحول ہوگا. دنیا میں سکون نہ ملا مگر جنت میں ہر ایک جنتی جو ہے اسے بادشاہ بنایا جائے گا. جو ریشم یہاں حرام ہے وہاں ریشم کے ڈبل لباس انہیں دیے جائیں گے. نیچے گرم کپڑے ہوں گے اور اوپر باریک کپڑے ہوں گے. یہ اسی طرح ہے. اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے. مطلب وہاں نکاح ہوں گے، پاکی ہوگی وہاں بھی. ایسا نہیں ہے کہ ایسی ہر ایک کو نکاح حوریں مل جائیں گی. یہ حوروں کا جو تصور آج کل بہت زیادہ مشہور کر رکھا ہے نا، 72 حوروں کے پاس چلے گئے، یہ حقیقت ہے. بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ انہیں تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے غیر مسلموں کے کتنا بڑا اپنے لیے مطلب دوزخ کی آگ تیار کر رہے ہیں. یہاں حوروں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے. ہرن جیسی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سرخ سفید حوریں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن کو 2 حوریں ضرور ملیں گی. اور ترمذی کی حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس میں شہید کو 72 حوریں ملیں گی، جن کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. ہر شہید کو 72 حوریں ملیں گی. تو نیک جو لوگ ہوں گے نا ان کی بیویوں کو حور بنا کے اللہ میاں ان سے وہاں ان کی نکاح کرائے گا. اور وہاں نکاح ہی ہوں گے لوگوں کے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت سے جا کے مل جائیں گے وہاں کسی بھی حور سے. دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے. مطلب وہاں جو ہے بے خوفی کے ساتھ نہ ختم ہونے والا جو خوف ہوگا دل جمعی.
بیماری موت یا تھکاوٹ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، امن اور اطمینان ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہاں نہ ختم ہونے والے میووں کی فرمائش، مطلب کبھی سپلائی کم یا ختم نہیں ہوگی وہاں میووں کی۔ وہاں اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا، اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ لیٹرین باتھ روم کا خوف ہو، آپ کو دست لگنے کا خوف ہو۔ جتنا مرضی آپ وہاں کھائیں گے، جو یہاں چیزیں ہیں کمزوری کی وہاں بالکل ختم ہو جائیں گی، نہ بیماری ہوگی، نہ موت، نہ تھکاوٹ۔ آیت نمبر 56، وہاں وہ موت چکھنے کی نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، مطلب وہاں موت نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے سب کچھ ہونے کے بعد موت کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں مینڈے کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جنتیوں کو خوشخبری تھی کہ ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی جنت بھی ہمیشہ رہیں گے جنتی، جنت میں دائمی زندگی ہوگی۔ ہم ہمیشہ تو دنیا ہے، اللہ کے آنے کے بعد اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا، لیکن اب ہماری جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، اس میں پھر ہمیں دائمی زندگی ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہاں اسی بات کا ذکر کیا اللہ نے اس آیت میں کہ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو مر چکے، وہ تو عمر جی کو وہ تو دیکھ لیا انہوں نے موت کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، مطلب جنت میں بھیج دیا۔ جنہوں نے یہاں اللہ کے احکام مانے اور اس کے رسولوں کی پیروی کی، انہیں وہاں اللہ مزے کرائے گا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ مطلب جنت عمل سے نہیں ہے، فضل سے ہے، پھر بھی عمل اس لیے ہیں کہ درجے ملیں گے۔ جنت میں انٹری فضل سے ہی ہوگی، اور درجے جو ہیں وہ عمل سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ سب کو جنت جو ہے وہ فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا جسارت سے کہ حضور آپ کو بھی، کہ ہاں مجھے بھی جنت اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اور یہی اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 3 بار دعا کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی آیتیں آئیں، اور اعلیٰ مقام مانگنا ہے، جنت الفردوس کہنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جب جنت مانگو تو 3 بار مانگو اور بار بار مانگو۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مطلب وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ قرآن کی یہاں پہ جو ہے تعظیم کی گئی، یہاں پہ کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربی زبان تھی اس میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوایا، اور مراد جو ہے تاکہ دعوت اور نصیحت جو ہے وہ لوگ حاصل کریں۔ اللہ ہمیں بھی عربی سیکھنے کی توفیق دے اور ہم قرآن کو براہ راست سمجھ سکیں۔ تو یہاں وضاحت کے ساتھ سمجھانے، حدیث میں ہے اللہ نے صلاحیت جو ہے وہ دی ہے چھوٹی چھوٹی جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت میں تھی، نبی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے کہہ دیتے تھے اور ان میں بہت بڑی بڑی بات ہوتی تھی۔ آج کی آخری آیت ہے، اب تو منتظر رہے، یہ بھی منتظر ہیں، اللہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو عذاب کے منتظر ہو جائیں، انتظار کریں عذاب کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی بھی موت کے منتظر رہتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ بھی منتظر رہیے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ دخان پوری ہوئی۔